فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں شریک۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل اپنے دورے میں علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حل کے لیے کوششوں پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات کا تسلسل ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اہم کوششیں کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات اس وقت بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی جانب سے علاقائی سلامتی سے متعلق تجاویز ملنے کی بھی تصدیق کی اور بتایا کہ مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ ابھی موصول نہیں ہوا۔ ایک سوال پر اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ عمانی وزیر خارجہ کے دورے سے منسلک نہیں ہے۔ عمانی وزیر خارجہ کل تہران پہنچیں گے۔ عمانی وزیر خارجہ سے آبنائے ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق بات چیت ہوگی۔ سندھ حکومت کی درخواست پر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا ہے اور کمیشن کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے۔ ذیشان شاہ نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، پہلے تو نوٹیفیکیشن کی تفصیل بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل یہ ایک عدد سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ جو خط لکھا گیا ہے سندھ حکومت کو، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ حکومت سندھ کی درخواست پر جسٹس عمر سیال کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کی جو کمیشن کے سربراہ جو بنیں گے ان کی جانب سے یہ نامزدگی کی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے قائم کمیشن کی تشکیل سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سے کچھ دیر کے بعد میں محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس کے اندر اس ٹریبیونل کو پراپر حتمی شکل دے دی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان شاہ۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے سندھ حکومت کی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تفتیشی آفیسر کے مطابق ابھی تک کسی کو ملزم نامزد نہیں کیا گیا۔ نئی کمیٹی 15 روز بعد بھی کوئی سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ مجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی آفیسر نے مزید وقت مانگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو بھی یہی افسران مدد فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی کی عدالت میں میر رضا قتل کیس میں اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کے خلاف اور GIT کے قیام سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عدنان الکریم یمن نے چیمبر میں درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں سندھ حکومت کے مختلف اداروں سمیت 19 افراد کو فریق بنایا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر سمیہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت میں وکیل جبران ناصر نے کہا کہ اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری عدالت میں بطور چالان پیش نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے پولیس کو درخواست پر فیصلے تک تحقیقات کی حتمی رپورٹ پیش کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طلب کر لیے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج مخصوص نشستوں کے لیے انتخاب ہوا اور اس کے بعد اب نو منتخب 46 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے ارکان سے حلف لیا۔ اس سے قبل آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب ہوا۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی 2، مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب ہوئیں۔ علماء و مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے پیر مظہر شہید شاہ، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی، اوورسیز کشمیری نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان ارائیں کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ نے مجموعی طور پر 31 نشستیں حاصل کی۔ پیپلز پارٹی 14 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ عوامی دست و بازو پارٹی کی 1 نشست تھی جس نے اتحاد کیا نون لیگ سے، یوں نون لیگ کی مجموعی نشستیں 32 ہو گئیں۔
دیامر کی نیاٹ ویلی میں گلیشیئر پگھلنے سے جھیل بن گئی. جھیل بننے سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. تفصیلات کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں کہ مصنوعی جھیل بننے سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. مقامی افراد کے مطابق کرلیو گاہ کے گلیشیئر میں بڑے بڑے کریکس پڑ گئے ہیں. ممکنہ خطرے کے پیش نظر حکومت فوری حفاظتی اقدامات کرے. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق لوگوں کو جھیل سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. پاکستان آئیڈل کی سپر فائنل میں فیصل آباد کے ہیرا قصر نے اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے کامیابی کا تاج اپنے سر سجایا. ان کی کامیابی پر فیصل آباد میں جشن کا سماں ہے. سپر فنالے کی لائیو سکریننگ کے موقع پر ہیرا قصر کے اعزاز میں خصوصی تقریب سجائی گئی جس میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان، پاکستان آئیڈل کی انتظامیہ، فنکاروں اور شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی. حماد احمد کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان آئیڈل کے سپر فنالے کی لائیو سکریننگ، فیصل آباد کی بیٹی ہیرا قیصر کی کامیابی کے لمحات اور مداحوں کا جوش، ہر منظر یادگار بن گیا. ہیرا قیصر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. ہیرا قیصر کی کامیابی پر اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا. میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کنٹیسٹنٹس میں سے کسی ایک نے ونر بننا تھا اور الحمدللہ میں ونر بنی اس شو کی، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں بیان نہیں کر سکتی. تقریب میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان، علی عباس، ندیم سلامت، مسعود سلامت سمیت فائنل راؤنڈ تک پہنچنے والے گلوکار بھی شریک ہوئے اور ہیرا قیصر کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. پاکستان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بس بارود ہے اور ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، بس ایک. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کے باہر آیا. ہیرا قیصر کو پولیس اسکواڈ کے ہمراہ پروٹوکول میں آبائی علاقے منصور آباد لے جایا گیا. اہل علاقہ نے اپنی بیٹی کا والہانہ استقبال کیا اور ڈھول کی تھاپ پر جشن منایا. ہیرا قیصر کی آواز نے نہ صرف پاکستان آئیڈل کا ٹائٹل اپنے نام کیا بلکہ فیصل آباد کا نام بھی ملک بھر میں روشن کر دیا. اور کراچی کے موسم کا احوال جانیں گے انیبا ضمیر شاہ سے. انیبا، سندھ کے بیشتر مقامات پر ان دنوں موسم گرم اور مرطوب رہتا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی ہے. رادوس سے ملک کا چند اضلاع میں آج کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر مطلع جزوی ابر آلود رہ سکتا ہے. دن میں موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے جبکہ کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان بھی موجود ہے. اس وقت کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں کافی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بہت خوشگوار تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہ سکتا ہے اور دھوپ بھی دن میں رہ سکتی ہے، جبکہ دن کے جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہیں وہ 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان موجود ہے. سمندری ہوائیں 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہیں گی. شام میں کراچی کی کافی خوشگوار گزر سکتی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں فی الحال مانسون کا کوئی بھی سسٹم اثر انداز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگست کا پورا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ اب خشک ہی گزرنے کا امکان موجود ہے.